ایک بندے نے امام سے پوچھا تھا صادق شہنشاہ سے، مولا مجلس عزا میں زمین پہ کیوں بٹھایا جاتا؟ فرمایا انسان کے تکبر کے خاتمے کے لیے۔ بابا جی اسے پتا چل جائے کہ جہاں آ کے بیٹھا ہوں اس سے اونچی جگہ کائنات میں ہے ہی کوئی۔ زمیندار بندے میرے سامنے بیٹھے، میں نے مسجد کی صفوں میں دولت کی وجہ سے فرق دیکھا ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہے مولوی کی کہ نماز عید پڑھائے اور علاقے کا ایم این اے آ جائے اور وہ پچھلی صف میں کھڑا ہو۔ انتظار کیا جاتا ہے جب تک چودھری صاحب آئیں گے، نہیں نماز شروع نہیں ہوگی، اگلی صف میں جگہ دو۔ مسجد میں بھی اگلی صفوں میں پیچھے کوئی امیر کھڑا ہے، آگے غریب کھڑا ہے، فوراً غریب سے کہا جاتا پیچھے ہو۔ میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا، یہ کوئی کتاب کی بات نہیں، یہ تو ہمارے سماج کی بات۔ یوں صفیں لگی ہوئی ہیں، کوئی امیر آ گیا ہے، کوئی منسٹر آ گیا ہے، فوراً رستہ ملتا جائے گا۔ یہ ہے میرا منبر حسین پہ ہاتھ، مجلس شبیر شروع ہو، کائنات کے بہت بڑے امیر کو لے کے آ، فوراً یہ نہیں کہا جائے گا جی مجلس روکیں، فلاں منسٹر صاحب آ گئے انہیں پہلے بٹھا لیں، جہاں جگہ ملے گی وہیں بیٹھ جاؤ۔ یہ کائنات کی وہ جگہ ہے جہاں امیر کے ساتھ جڑ کے غریب بیٹھتا ہے، پڑھے لکھے کے پہلو میں ان پڑھ بیٹھتا ہے۔ امیر کو امیری پہ ناز کوئی نہیں ہوتا، غریب کو غربت پہ شرمندگی کوئی نہیں ہوتی۔ یہاں کوئی امتیاز نہیں ہے، یہاں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہاں پہلے میں بیٹھوں گا پھر یہ بیٹھے گا، نہیں، یہاں جو جہاں جگہ ملے جائے گی وہیں بیٹھتا جائے گا، کیونکہ یہاں سب کا عہدہ ایک ہی ہے، ہر ایک عزادار حسین ہے، ہر ایک عزادار حسین ہے۔ اور یہاں یہ کائنات کی وہ جگہ ہے جہاں آ کے اپنے عہدے نہیں بچائے جاتے۔ اگر اس کا میں واقعہ سناؤں تو اس دروازے پہ ایک آیا تھا، اس کے پاس عہدہ سید الملائکہ تھا، اس کے پاس رتبہ افضل الملائکہ تھا۔ اس نے دروازے پہ آ کے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جبریل ہوں، اس نے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درسی ہوں۔ فضہ نے کہا جبریل بن کے تعارف کروا، اس نے کہا تعارف کیسے کرواؤں؟ جو اندر بیٹھی اس نے کہا درسی ہے۔ یہاں عہدے نہیں بتائے جاتے، نوکریاں سنائی جاتی۔ بسم اللہ، بسم اللہ سے جمن جمن کلی کلی نگر نگر کلی کلی نگر نگر کلی کلی نعرہ پایتنی 1.25 لاکھ کا ایٹم بم نعرہ متوجہ سبا کیا کیا اختیارات سنائیں تمہیں حسین ابن علی کی۔ بابا جی اردو زبان میں کسی چیز کو بالکل حقیر کہا جائے نا جی تو اس کے لیے لفظ بول جاتا ہے یہ چیز خاک ہے، یہ اردو زبان میں۔ مثلا کہا جائے جی میں رومال دیکھنے کے لیے گیا، اس نے انتہائی گھٹیا رومال دکھائے، میں نے کہا یہ کوئی خاک ہے، کوئی اچھی چیز دکھا۔ خاک کہتے ہیں سب سے کم تر کو، پنجابی زبان میں کہتے ہیں ایک گھٹا تے سوائے۔ یہ کسی چیز کی حقارت ہے، یہ چیز خاک ہے، سب سے کم تر کو خاک کہتے ہیں۔ حسین نے سب سے کم تر کو بھی خاک شفا کیا ہے۔ جس نے ریت کے ذروں میں شفا رکھی ہے، اس کا ذکر کتنا بڑا معجزہ ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم نے دنیا کو اپنا عقیدہ منوانا ہے۔ اس وقت میں ہم نے لوگوں کو عقیدہ منوانا۔ تمہارے پاس کوئی دوائی نہیں، آؤ ہم تمہیں کھا کے شفا دیں۔ تمہارے پاس چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، آؤ ہم تمہیں امام بارگاہ میں علم عباس کے نیچے لے کے آئیں۔ یہ دور عقیدے کی مضبوطی کا دور۔ حسین ابن علی نے کتنا بڑا اعجاز دیا، آؤ میں تمہیں ایک اعجاز اور سنوں۔ 26 رجب کو میں فضائل پڑھنے لگا، درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔
بسم اللہ سلام بسم اللہ سرکار. واجب الاحترام قابل صدر عزت مآب جناب قبلہ سید سجاد شماری شریف لے آئے بابا جی کی دعا کے ساتھ. 26 رجب کو ولید نے کہا حسین میں فضائل پڑھ رہا ہوں اور ایک اختیار حسین پڑھنے لگا. یزید چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں. کیا کہنے, کتنا فصیح و بلیغ جواب. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اس سے کہے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر. یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کروں گا, مجھ جیسا. اس کا مطلب ہے کہ حسین بھی ایک نہیں اور مقابلے پہ یزید بھی ایک نہیں. حسین جیسے بھی کئی اور ہیں. مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کتنا بڑا, کتنی فصاحت اس جواب میں. اچھا تو آپ بیعت نہیں کریں گے؟ حسین نے کہا نہیں. بس اسی نہیں پہ مجھے مجلس تمام کرنی. ایک ادیب ذاکر, ایک اہل علم ذاکر میرے بات تشریف لے. حسین علیہ السلام نے کہا نہیں. یہ نہیں ایک ظالم جابر حکمران کے سامنے تھی. یہ نہیں ایک بد تہذیب گروہ کے سامنے تھی. یہ نہیں توحید کا حسن تھی. یہ زیور پروردگار ہے. اس نے کہا تھا لا الہ, کوئی نہیں ہے سوائے میرے. حسین نے اللہ سے اس کی نہیں خریدی. 26 رجب کو حسین نے کہا نہیں. یہ نہیں دربار میں گونجی, دربار میں یہ صدا ایسی گونجی نہیں. یزید کو کہا گیا کہ حسین نے تو کہہ دیا نہیں. اس نے کہا اکیلا حسین کب تک نہیں کہے گا؟ میں حسین کی نہیں کو ہاں میں بدلوں گا یا نہیں کو خاموش کر دوں گا. 26 رجب کو حسین علیہ السلام نے نہیں کہا. 28 کو میرے شہنشاہ نے وطن چھوڑا. بابا جی دعا لینے لگا. 28 رجب سے لے کے 2 محرم کربلا آتے آتے حسین کی نہیں 72 لوگوں نے خرید لی. واللہ با حسین, حسین لشکر کی تلاش میں نہیں تھے. حسین نہیں والے لوگ چاہتے تھے. حسین کو لڑنے والے نہیں چاہیے تھے. حسین قبیلوں میں یہ خط نہیں لکھ رہے تھے کہ فلاں قبیلے کا تلوار بہت اچھی چلاتا ہے اسے لے لوں, اسے بہت اچھا نیزہ چلانا آتا ہے اسے لے لوں. حسین نے جنگجو نہیں دیکھے, حسین نے نہیں والے دیکھے. کوئی اس قبیلے سے چنا, کوئی اس قبیلے سے چنا, کوئی اس قبیلے سے چنا. 72 نے حسین سے حسین کی نہیں خرید لی. نہیں پہ مجلس پڑھنے لگا. حسین نے وہ نہیں خریدی ہوئی نہیں 72 لوگ حسین لے کے کربلا آئے. حسین نے 72 نہیں کربلا میں سجائی. سجا کے حسین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تو میری نہیں کو ہاں میں بدلنا چاہتا تھا, تجھ میں جرت ہے, جون کی نہیں خرید کے دکھا. ان میں سے کسی کی نہیں کو ہاں میں بدل. اب نہیں والوں کا امتحان شروع ہو گیا کہ یہ نہیں میں کتنے پکے. 7 محرم پانی بند, نہیں اپنی جگہ پہ. 8 محرم پیاس, نہیں اپنی جگہ پہ. 9 محرم کو نہیں والوں نے دیکھا, ادھر سے لشکر, ادھر سے لشکر, ادھر سے طاقت, ادھر سے گھوڑے, تلواریں, تیر, یوں آوازیں, موت کا خوف, سائے, اتنا خوفناک ماحول. حسین بار بار دیکھ رہے تھے شاید ان میں سے کوئی ایک نہیں بھی اپنی جگہ سے ہلے. جب حسین نے دیکھا یہ پیاس برداشت کر گئے, یہ بھوک برداشت کر گئے, یہ روب برداشت کر گئے, یہ طاقت برداشت کر گئے, یہ اپنی نہیں پہ پکے ہیں. حسین نے ایک خیمے میں اکٹھے کی گئے. حسین نے کہا تنہائی میں جا کے میں ان کا امتحان لے لیتا ہوں. حسین نے چراغ بجھا کے کہا اگر جنت دوں تو چلے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں. بسم اللہ. اگر جنت دوں چلے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں. حسین نے کہا زندگی بچاؤ؟ انہوں نے کہا نہیں. حسین نے کہا کل مر جاؤ گے, جاؤ چلے جاؤ؟ انہوں نے کہا نہیں. حسین کو پتا چل گیا اب یہ میری 72 نہیں تیار ہو چکی. یہ نہیں بڑی پکی تھی.
پھر حسین کو اس نہیں کی آواز سننے میں اتنا مزہ آیا کہ ادھر سے تو ایک بھی نہیں ہاں میں نہیں بدلی، ادھر سے حسین نے ایک ہاں اور نہیں کر دی۔ بھائی دعا فرمائیے گا، ایک علیحدہ مضمون صرف نہیں پہ، فضائل اور مصائب مکمل نہیں پہ۔ بابا جی تشریف لے آئے ان سے دعا لینے کے لیے، اللہ سے خریدی ہوئی نہیں۔ اس کا اگر میں مکمل مقدمہ پڑھتا تو نبیوں کی نہیں دکھاتا، لیکن نبیوں کی نہیں کس طریقے سے، کس طاقت اور کس ٹے کے ساتھ رہی، یہ سارا مضمون چھوڑ دیا۔ سیدھا حسن کی نہیں پہ بھی نہیں، علی کی نہیں پہ بھی نہیں، حسین کی نہیں پہ آ گیا۔ حسین نے اللہ سے خریدی نہیں 72 کو دے دی، 72 نے وہ نہیں یوں سنبھال کے رکھی۔ ادھر 9 لاکھ تھا، انہوں نے کہا کتنی دیر تک یہ نہیں رہے گی، آخر ہم اس نہیں کو یا ہاں میں بدل دیں گے یا چپ کروا دیں گے۔ ادھر 10 محرم آیا، حسین نے کوئی 13 سال کی نہیں، کوئی 23 سال کی نہیں، کوئی 32 سال کی نہیں، حسین اپنی نہیں بھیجتا رہا۔ ادھر سے 9 لاکھ حملہ کرتے رہے۔ اتنی طاقت تھی حسین کی نہیں میں کہ حسین کی 6 ماہ کی نہیں بھی مسکراتی ہوئی 9 لاکھ کے سامنے چلی گئی۔ میں فضائل حسین پڑھ رہا ہوں، ادھر سے مکمل طاقتیں یہ کوشش کرتی رہی حسین کی نہیں کو ہاں میں بدل دیں۔ ادھر حسین نے آخری سجدہ کیا، حسین نے کربلا کی ریت کائنات میں بکھیری، وہ نہیں پوری کائنات میں ایسے بکھری۔ آج وہ نہیں ہماری روحوں میں آ گئی، آج وہ نہیں ہمارے ضمیر میں آ گئی، آج وہ نہیں ہمارے خمیر میں آ گئی، وہ نہیں تمہارے اندر سے نکالنے لگا ہوں۔ آج ہمیں بندے کہتے ہیں جلوس نہ نکالو، ہم کہتے نہیں نکالیں گے، مجلس نہ کرواؤ نہیں کروائیں گے، عزاداری نہ کرو نہیں کریں گے، علی ولی اللہ نہ پڑھو نہیں پڑھیں گے۔ اور ہمیں فخر ہے کہ ہم وہ نہیں والے ہیں۔ ہم سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے، یہ نہیں ہماری انا ہے، یہ نہیں ہماری ضد ہے، یہ نہیں ماتمی کا حسن ہے، یہ نہیں ہی علی ولی اللہ پڑھنے والے کا زیور ہے۔ ہم سب کچھ دے سکتے ہیں، یہ نہیں دے سکتے۔ یہ وہی نہیں ہے جو ہم نے حسین سے لی ہے، یہ حسین کی عطا ہے۔ بادشاہ حسین کی عزت قسم کتنی دیر تک داد دو گے؟ کتنا حسن تھا حسین کی نہیں خریدنے والوں میں۔ نبی کے پاس جتنے بیٹھے تھے وہ سارے رضی اللہ بنے تھے۔ حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا، حسین نے علیہ السلام کر دیا۔ آج بندے کہتے ہیں جی حسین کے ساتھیوں کو تم شیعہ محبت سے علیہ السلام کہتے ہو۔ میں قرآن کی نص دیتا ہوں، بابا جی تشریف فرما ہے، خدا قرآن میں کہتا السلام علی من اتبع الہدا، سلام ہے میرا ان بندوں پہ جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ سلام کرتا ہے خدا کی اتباع کرنے والوں کو۔ رسول کہتا ہے ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، جو خدا کے پیچھے چلیں وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ حسین خدا کے پیچھے نہیں چلتا، حسین خدا کے آگے چلتا۔ کیا کہنے باپ اور بیٹے کے، باپ حق کا امام، بیٹا ہدایت کا امام۔ باپ حق کے آگے چلتا ہے، بیٹا ہدایت کے آگے چلتا ہے۔